جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود. جہان تازہ نیا جہان, تو یہ نیا جہان بنا ہے, پرانا جہان ختم ہو گیا یہاں سے ایئرپورٹ ختم ہو گیا, تو اب نیا جہان بنا ہے. تو یہ کہاں سے بنا ہے؟ یہ افکار تازہ سے بنا ہے. کریٹیو تھاٹس, فکر کی جمع افکار, اور تازہ کا مطلب انوویٹو, کریٹیو. پھر میں اقبال کا وہ فارسی کا شعر اکثر یاد کیا کرتا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ ہر کے اورا قوت تخلیق نیست, جس کے پاس تخلیق کرنے کی قوت نہیں ہے نا, کوئی نئی چیز جو کریٹ نہیں کرتا, پیش ما جز کافر و زندیق نیست, کہتا ہے میرے نزدیک وہ کافر و زندیق ہے جو کوئی نئی چیز تخلیق نہیں کرتا. اور جو بچے یہاں آئیں گے اللہ کرے وہ ہمارے بہت اچھے اچھے پروجیکٹس بنائیں, ان کے لیے میسج یہ ہے کہ کیٹ جو ہے وہ بھی گارے سیمنٹ سے نہیں بنا, اصل میں یہ اس روسٹرم سے نہیں بنا, یہ سمجھے لکڑی سے نہیں بنا, یہ جن چیئر سے نہیں بنا, یہ اصل میں یہاں سے بنا ہے یا یہاں سے بنا ہے, یہ کریٹیو تھاٹ سے بنا ہے, یہ جذبوں سے بنا ہے, یہ پیشن سے بنا ہے. پھر وہ کہتا ہے وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا, کہ یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے, جو تو دیکھ رہا ہے یہ تیرا جہان نہیں ہے. تیرا جہان تو وہ کہاں ہے, وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا, جو ابھی یہاں پہ ہے. لیکن اگر تیرے اندر جذبہ ہے, تیرے اندر پیشن ہے, تیرے اندر انرجی ہے, تو کچھ کر گزرنے کی ہمت رکھتا ہے, تو پھر وہ بنے گا. اچھا, پھر اس کو اقبال نے نا ایک اور جگہ سے اس طرح سے بھی موٹیویٹ کیا ہے ہمیں. انہوں نے کہا ہر شاخ سے یہ نقطہ پیچیدہ ہے پیدا, پودوں کو بھی احساس ہے پہنائے فضا کا. پودے بھی جانتے ہیں کہ یہ فضا بہت بڑی ہے, ہم نے گرو کرنا ہے. اور گرو وہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے آگے, ظلمت قدے خاک پہ شاکر نہیں رہتا, ہر لہجہ ہے دانے کو جنون نشو و نما کا. وہ کہتا ہے بیج کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے, اتنا سا ہوتا ہے, لیکن اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس فضا میں نکلنا ہے باہر. ظلمت قدے خاک, یعنی خاک کے اندر بھی اندھیرے میں مٹی میں پڑا ہوا ہے, لیکن اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس مٹی کا سینہ چیر کے باہر نکلنا ہے, اور میں نے ایک بہت بڑا درخت بننا ہے. ظلمت قدے خاک پہ شاکر, شاکر ہو کے نہیں بیٹھ جاتا کہ یار بس شکر کروں گا میں, اگر اللہ کو منظور ہوا تو میں درخت بن جاؤں گا. ہمت کرتا ہے وہ کہتا ہے وہ زمین کا سینہ چیر کے باہر نکلتا, وہ ہمت کرتا ہے. ظلمت قدے خاک پہ شاکر نہیں رہتا, ہر لہجہ ہے دانے کو جنون نشو و نما کا. وہ کہتا ہے دانے کو بھی جنون ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر جنون ہوگا, اگر پیشن ہوگا, اگر انرجی ہوگی, اگر کچھ کر گزرنے کی ہمت ہوگی, تڑپ ہوگی, تو تم بھی اس زمین کا سینہ چیر کے باہر نکلو گے اور ایک دن بہت بڑا درخت بنو گے. پھر آگے کہتا ہے فطرت کے تقاضوں پہ نہ کر راہ عمل بند, مقصود ہے کچھ اور ہی تسلیم و رضا کا. یعنی تسلیم و اللہ کی رضا پہ راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیج سر جھکا کے چپ کر کے بیٹھ جائے اور کہے اگر اللہ کو منظور ہوگا تو میں پھر نکل آؤں گا اور میں درخت بن. نہیں بھائی, مقصود ہے کچھ اور ہی تسلیم و رضا کا. تمہارا کام اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا. جو کچھ تم کر سکتے ہو تم نے دن رات ایک کرنا ہے. تم نے اپنی پوری یہ جو فیکلٹیز اللہ نے دی ہیں ان کو استعمال کرنا ہے, عقل کو استعمال کرنا ہے, اپنی ساری صلاحیتوں کو لگانا. ہمت مردہ مدد خدا, اپنے حصے کا تم کام کرو, پھر وہ اپنے حصے کا کام کرے گا. یہ اپرچونٹیز کی دنیا ہے, یہاں اپرچونٹیز ختم ہو نہیں سکتی. ایک اپرچونٹی ختم ہوگی تو دوسری آ جائے گی, دوسری ختم ہوگی تیسری آ جائے گی, تیسری ختم ہوگی چوتھی آ جائے گی. اور یہ پوٹینشیل ہے یہ اصل میں, اور یہ سب کے پاس ہے, یہ آپ کے پاس ہے, یہ امریکیوں کے پاس بھی ہے, یہ جرمنوں کے پاس بھی ہے, یہ چینیوں کے پاس بھی ہے, جاپانیوں کے پاس. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی ایک قوم کو اللہ نے دے دی اور باقیوں کو محروم کر دی. اب پوری دنیا میں سے جو اس کو سمجھے گا, اللہ کی سنت کو سمجھے گا, اللہ کے قوانین کو سمجھے گا, وہ اپنا مقام بنا لے گا. اب ہم کہتے ہیں نا یار کہیں سے سپورٹ ملے تو پھر میں یہ کام کر کے دکھاؤں. تو وہ پروانے نے نا جگنو سے کہا, تانا دیا اس نے اس کو. کہتا ہے کہ پروانے کی منزل سے بہت دور ہے جگنو, کیوں آتش بے سوز پہ مغرور ہے جگنو. تو اب جگنو کے پاس آگ کہاں ہوتی ہے؟ جگنو کے پاس تو ظاہر ہے وہ خود چمکتا ہے نا, وہ جیسی بھی آگ ہے لیکن ہے تو اس کی اپنی نا. پروانے نے اس کو تانا دیا کہ یہ کیا ہے چھوٹی سی آگ لیے پھر رہا تو یار,
تو دیکھ میں شمع کے اوپر جان دیتا ہوں، اور شمع جو ہے وہ جلتی ہے، اور پھر جگنو اس کو کہتا ہے اللہ کا سو شکر کہ پروانہ نہیں میں، دریوزہ گرے آتش بیگانہ نہیں میں۔ دریوزہ گر کہتے ہیں مانگنے والے کو، تو جگنو کہتا ہے کہ جیسی بھی آگ ہے وہ میری ہے تو اپنی، میں دوسروں سے آگ نہیں مانگ رہا، تو شمع کا محتاج ہے جلنے کے لیے، میرے پاس تو میری اپنی آگ ہے، جیسی بھی ہے تھوڑی سی، میں بھیک نہیں مانگ رہا، میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتا ہوں، میں اپنے اویلیبل ریسورسز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہوں، آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اپنا مقام پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں آپ جب یہ کام کریں گے، اللہ کرے جو بھی سٹارٹ اپس ہیں، تو مشکلات آئیں گی، پرابلمس آئیں گی، تکالیف آئیں گی، لیکن ایک بڑی خوبصورت بات میں نے جو سنی وہ یہ ہے کہ اگر یہ پرابلمس، تکالیف، مشکلات کوئی بری چیز ہوتی تو کبھی ان لوگوں پہ نہ آتی جو اللہ کے سب سے محبوب اور برگزیدہ بنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کنویں میں ڈالا جانا مصر جانے کا سبب بنتا ہے، ان کا مصر کے بازار میں بکنا عزیز مصر کے گھر پہنچنے کا سبب بنتا ہے، اور ان کا 9 سال تک جیل میں پڑا رہنا تخت پر بیٹھنے کا سبب بنتا ہے۔ یہ تکوینی امور ہیں جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ تو انہی کے تحت کسی کو مشکل میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے، کسی کو کاروبار میں گھاٹا دیا جا رہا ہوتا ہے، کسی کو فیل کیا جا رہا ہے، کسی کو بیمار کیا جا رہا ہے، کسی کو تندرست کی، کسی کو زندگی دی جا رہی، کسی کو موت سے ہمکنار۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کے تکوینی امور ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ جب تک ہمت ہے، سانس چل رہی ہے، اپنی ہمت ہارنی نہیں ہے، اپنا کام جاری رکھنا ہے، اپنی کوشش کو ختم نہیں ہونے دینا۔ تو اب اسی میسج کو اقبال نے جو ہے نا وہ اس طرح سے بیان کیا، جہاں میں تو کسی دیوار سے نہ ٹکرایا، جہاں میں تو کسی دیوار سے نہ ٹکرایا، کسے خبر کہ تو ہے سنگ خارا یا کہ زجاج۔ زجاج کہتے ہیں کانچ کو، سنگ خارا پہاڑ کے پتھر کو۔ وہ کہتے تو کہیں ٹکراتا تو پتا چلتا کہ تو پتھر ہے یا کانچ ہے ٹوٹنے والا۔ تو تم جب نکلو گے تمہیں پرابلمز آئیں گی، تکالیف آئیں گی، مشکلات آئیں گی، تو پھر پتہ چلے گا کہ تم کتنے پانی میں۔ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ ذہانت تنہائیوں میں جنم لیتی ہے اور کردار ہنگاموں میں متشکل ہوتے ہیں۔ گھر بیٹھے کردار نہیں بنا کرتے، کردار تو دنیا کے جو دوڑ میں جب جاؤ گے، شامل ہوگے، تو پتہ چلے گا کتنے پانی میں۔ تو آج انشاءاللہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے، ہمیں یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو اس نئی کیٹ کی طرح ہی خوبصورت بنانا ہے انشاءاللہ، اسی کی طرح اس کو ماڈرن کرنا ہے، اسی کی طرح اس کو فلی ایکوپڈ کرنا ہے، اسی کی طرح اس کو بلڈ کرنا ہے۔ اور یہ کہاں سے ہوگا؟ یہ یہاں سے ہوگا۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں سمجھا لہو کی بوند اگر تو اسے تو خیر، دل آدمی کا ہے فقط ایک جذبہ بلند، یہ خون کے لوتھڑے کا نام نہیں ہے، یہ بلند جذبوں کا نام۔ اور فارسی کا ایک شعر مجھے بہت فیسینیٹ کرتا ہے، اقبال کہتے ہیں بے خلش ہا زیستن نازیستن، وہ زندگی نہیں جس میں خلش نہیں، کچھ کر گزرنے کی تڑپ نہیں، کوئی امنگ نہیں، کوئی آرزو نہیں، باید آتش در تہے پازیستن، زندگی تو ایسی ہونی چاہیے جیسے تیرے پاؤں کے نیچے آگ لگی، تجھے بیٹھنے نہ دے، تو سراپا عمل ہو، سراپا جد و جہد ہو، ہر آن کچھ کر گزرنے کی تڑپ تیرے اندر موجود رہنی چاہیے۔ اقبال کے اس میسج کے ساتھ اجازت لیتا ہوں، اور ایک دفعہ خصوصی شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جمپ سٹارٹ کا بھی اور نئی کیٹ کا بھی کہ انہوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی، مجلس سجائی۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ما سوا اللہ کے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمہ ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔